نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. موت اللہ کی طرف سے ہے. الموت جسر یوصل الحبیب إلى الحبیب. مولانا رمضان جامعہ کے ہونہار فاضل تھے اور ماشاءاللہ ان کی زندگی بہت ہی اخلاق والی زندگی گزری. یتیم تھے، باپ کا سایہ اتر گیا تھا، جامعہ ہی میں فاضل بنے اور جامعہ سے فراغت کے بعد فوراً ان کو وہاں پپلا کا ناظم بنا دیا گیا. معلوم نہیں کتنے سال ہوئے پپلا میں ان کو. 22 سال پپلا میں انہوں نے خدمت کی اور 22 سال میں ایسا بہترین ناظم نمبر 1، کوئی شکایت نہیں، نہ عوام سے، نہ خواص سے، نہ طلبہ سے، نہ استاد. جو بات کہی جائے گی کوئی مشورہ ان سے لیا جاتا، جچا چولا مشورہ ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے مجلس کے اندر میں بہت خاموشی کے ساتھ فائق رہتے تھے. انسان کی اخلاق کی قیمت. اب ابھی اس سے پہلے وہ بیچارے بیمار ہو گئے تھے، بڑے سخت بیمار ہو گئے. جامعہ نے مولانا عقیل صاحب کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ بھئی جاؤ اور ان پر پورا خرچہ کرو. چنانچہ بڑی خدمت کی مولانا عقیل صاحب ناظم جامعہ جلگاؤں، انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی اور بڑے لمبے مرض سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا مقدر کیا. شفا ہونے کے بعد پھر ابھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کے ناظم کی کچھ گڑبڑ ہو گئی تو میں نے ان کو فون کیا کہ مولوی رمضان بیٹے تم وہاں جاؤ، چلے جاؤ. کون سا مدرسہ؟ اوسا کا مدرسہ. انہوں نے فوراً جا کر زمام اہتمام سنبھال لیا. معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور مدرسے کو پورا نیا کر دیا اور ایک آدمی وہاں رکھ دیا اور ان پرانا ناظم کو جامعہ نے الگ کر دیا اور انہوں نے جس کو رکھا تھا اس کو ایسے صاحب الرائے آدمی تھے. آج ان کی خبر آئی دوپہر کو کتنے بجے؟ 1:30 بجے خبر آئی کہ ان کو میری پیر سے نیچے زمین نکل گئی. اتنا ہونہار آدمی، لیکن قضا و قدر کی بات ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا جینا لکھا ہے آدمی جیتا ہے. اور جب موت آ جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو بہرحال مولانا رمضان کی انتقال جامعہ کا صدمہ ہے، ایک امت کا صدمہ ہے، ایک خاندان کا نہیں بلکہ ایک سماج کا صدمہ ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے محاسن، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا حساب بالکل صاف. کبھی انگلی حساب پر یہاں ان کے یہاں ہم نے لڑکیوں کا مدرسہ کھولا تھا، وہاں D.Ed کالج کھول دیا تھا، وہاں اسکول کھول دیا تھا اور اسی طریقے سے لڑکوں کا مدرسہ اور ان کے اندر میں کتنے مکاتب تھے اور مساجد کا کام کتنا ہوا. بہرحال جو کام ان کو دیا گیا انہوں نے آمنا و صبر. میں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی سختی سے کبھی میرے کو بات کا ضرورت بھی نہیں پڑی. ایک آدمی جب صحیح کام کرتا ہے تو میں پاگل تو نہیں ہوں کہ صحیح کام کرنے والوں سے بھی جھگڑا کروں گا. نہیں، جو آدمی صحیح کام کرتا ہے، جو طالب علم محنت کرتا ہے، اس کو کیوں ماروں گا میں؟ جو ناظم صحیح کام کرتا ہے تو وہ تو میرے دل کا ٹکڑا بن جاتا ہے. تو مولوی رمضان صاحب جامعہ کے ہونہار فاضل
نظما میں پہلے نمبر کا ناظم، اور ایڈمنسٹریشن بھی اس کا ایسا مضبوط تھا کہ سیکھنے جیسی بات تھی۔ جو بچے ان کے مدرسے میں سے پڑھ کر آئے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ ان کے مدرسے سے جو بچے پہلے دنوں میں جامعہ میں آئے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے بچے ہیں؟ ارے جلدی کرو بھائی، تم کب آئے؟ اس سال کتنے ساتھی آئے؟ 4۔ اور گزشتہ سال کتنے آئے تھے؟ باہر بیٹھ جائے۔ ان کے یہاں سے جو بچے آئے وہ بھی شریف، اور ان کی تربیت کا اثر ہوتا تھا۔ یہ میں اس لیے کھڑا کرتا تھا، میں جو ناظم صحیح معنی میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ امانت داری دیانت داری سے کام کرتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کے پر ان کے طلبہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جس مدرسے کا ناظم رونے والا ہوتا ہے اس کے بچے بھی رونے والے ہوتے ہیں۔ جس مدرسے کا ناظم نمازی ہوتا ہے اس کے بچے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ جس بچے کا ناظم دیانت دار ہوتا ہے اس کے بچے بھی دیانت دار ہوتے ہیں۔ جس ناظم کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو کافی بچے ان کے یہاں سے آ کر جامعہ سے فارغ ہوئے اور وہ ان کی نگرانی میں یا دوسری شاخوں میں کام کر رہے ہیں۔ بہرحال مولانا رمضان کا انتقال پورے جامعہ کا ایک صدمہ ہے۔ حالانکہ وہ بیچارہ یتیم بچہ تھا، یتیم، والد کا انتقال ہوگا، صرف والدہ ہے اور ایک چھوٹا ایک بھائی، اور ان کے بیٹے یہاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ 2 بچے ہیں نا، مولی رمضان کے 2 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ گھر گئے صبح آئے تھے میرے پاس۔ تو بہرحال 1 بجے 1-1:30 بجے خبر آئی، میری زمین میرے پیر سے نکل گئی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حادثہ میرا ذاتی حادثہ ہوا ہے کہ ایسا کام کرنے والا پڑھنا چلا گیا۔ اب ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے اشارے ثواب کریں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے قرآن خوانی کرتے رہیں اور اپنے فارغ وقت میں بھی ان کے لیے دعا ضرور کرتے رہیں۔ اور ابھی آپ نے جو قرآن شریف کی تلاوت کی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم کی ذات کو پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم ارزقنا حبك ومن يحبك وحب عمل يقربني الى حبك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ ذی العرش العظیم۔ اے اللہ ہمارے خاندان کا ایک فرد تیرے پاس آ گیا، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے پسماندگان کو، اللہ ان کے بچوں کو، ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جامعہ کے سبھی لوگوں کو ان کی طرف سے اے اللہ شان نشان بدلا عطا فرما۔ جو قرآن شریف کی تلاوت ہم اور ہمارے بچے کر رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اکرم الاکرمین ان کے تدفین کے مسئلے کو بھی اے اللہ آسان فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس میں ہماری مدد فرما۔ اے اکرم الاکرمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بال بچوں کی نگہبانی فرما۔ اے اللہ ان کی مرحومہ کی اے اللہ ان کے والدہ کو اے اللہ ہمت توفیق طاقت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے یہاں تو کن کے بعد کتنے لوگ متاثر ہوں گے۔ اے اللہ ان کا گھر کا خبر تو چلا گیا۔ اے اللہ ہمارے جامعہ کی شان سے پڑا اے اللہ ایک باصلاحیت امانت دار دیانت دار ناظم چلا گیا۔ اے اللہ تو جامعہ کو ان کا نعم البدل عطا فرما۔ ہمارے طلبہ کو بھی ان کے جیسا بنا۔ ہمارے ہر طالب علم کو مولانا رمضان کی صفات کا بنا کہ آج ہم ان کے انتقال کے بعد ان کو یاد کر رہے ہیں اور ہمیں رونا آ رہا ہے کہ کیسا پردہ چلا گیا ہے۔
ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں عزیز تھا اے اللہ، کیونکہ اس نے دین کا کام کیا، اس نے علماء بنائے، حفاظ بنائے، ٹیچر بنائے، لڑکیوں کو پڑھایا، مکاتب کو سنبھالا، مساجد کو بنایا، کتنے نیک کام انہوں نے کیے اور جوانی میں تیرے پاس آ گئے۔ اے اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جامعہ کو ان کا نعمت بدل عطا فرما، جس مدرسے میں وہ تھے اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اللهم اغفر وسكنها في الجنة، اللهم اغفرها وارحمها وسكنها في الجنة، اللهم اغفرها وارحمها وسكنها في الجنة۔ ان کے بچوں کو اللہ تو ہمت توفیق طاقت عطا فرما، اللہ ان کے گھر والوں کو ہمت توفیق طاقت عطا فرما، ہم کو بھی صبر انما اشکو بثی وحزنی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اے اللہ یہ ہمارا بہت بڑا غم ہے، اے اللہ یہ میرا بچہ تھا، یہ میرے خاندان سے بھی زیادہ مجھے عزیز، اللہ اس کی خدمات کا ہمیں اعتراف ہے، اس کی ہمیں اے اللہ جامعہ کو ان کا نام بدل عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین، ہمارے ان طلباء نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اور کریں گے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہر طالب علم ایک ایک قرآن مولانا رمضان کو پڑھ کر بخش دے۔ اے اللہ بچوں سے وعدہ لیتا ہوں کہو کہ ہم سب کریں گے، ایک ایک بچہ ایک ایک قرآن ان کے لیے ایصال ثواب کرے، حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، قرآن کی تلاوت نفس قرآن کی تلاوت عبادت ہے۔ اور میرے اس نوجوان فاضل مرحوم کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، اللہم اغفرہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے اکرم الاکرمین، ہندوستان بھر کے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ ہمارے مرحوم کے درجات کو اپنے پاس بلند و بالا عطا فرما، ان کی پسماندگان میں صبر جمیل عطا فرما۔ ان کی والدہ کو کیا منہ بتائیں گے، لیکن اے اللہ اس میں ہمارا کچھ نہیں چلتا، یہ تو تیری امانت تھی، تو نے لے لی۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ان سب کو اللہ صبر عطا فرما، ہم سب کو بھی صبر عطا فرما۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وذکرہم فی الجنہ، اللہم اغفرہم وارحمہم وذکرہم فی الجنہ، اللہم اغفرہم وارحمہم وذکرہم فی الجنہ۔ اللہ ہمیں ہمارے خاندان سے بھی زیادہ عزیز بچہ تیرے حوالہ کر دیا ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کو اپنی جوان رحمت کا جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں کو قرآن قریب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر بچے کو اے اللہ ایک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی عادت ڈال جائے۔ اے اکرم الاکرمین، ان کی بال بال حفاظت فرما، ان کے درجات سے بلند فرما، ان کے مدرسے کی نگہبانی فرما، ان کو نعمت بدل عطا فرما، اور جامعہ کی جتنی شاخیں ہیں ہر شاخ کو اللہ ایسا منتظم ناظم عطا فرما، باصلاحیت ناظم عطا فرما، امانت دار ناظم عطا فرما، رونے والا آدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔